والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الإمكان وفي الأكوان ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أذان کرام قدر، میں پرسوں عرض کر چکا، آپ جس مقام پہ تشریف فرما ہے اس مقام کے بارے میں شہداء جو ہے وہ تمنا کریں کہ کاش ہمیں موقع مل جائے، دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم جا کے پھر سے عزائے حسین پہ بیٹھ جائے. شہداء تمنا کرتا ہے جن کے بارے میں رب اکبر کا فرمان ہے، یہ جو خدا میں شہید ہوتا ہے ان کو شہید نہ کہا کرو، مردہ نہ کہا کرو، یہ بلکہ زندہ ہے. تو آپ کے سامنے مثال ہے شہداء کربلا کا. تو یہ وہ مقام ہے جس کے لیے جو ہے نا جناب فضا کا ایک جملہ، جب رسول اکرم کے آخری ایام آئے تو آپ نے تمام جو خدمت گزاروں سے فرمایا کہ کسی کے جو بھی دل حاجت ہو آ کے مجھ سے بیان کرے، میں ان کے تین حاجتیں جو ہے میں دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو پورا کرے گا. تو ہر کسی نے جو ہے اپنا اپنا حاجت بیان کر دی خادموں نے، لیکن جناب فضا جس نے کیا تمنا پیش کر دی، یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنی ہے کہ کربلا کا ایک ایسا واقعہ آ جائے گا جس میں آپ کو فرزند شہید کیا جائے گا، تو آپ دعا کریں کہ مجھے جو ہے کربلا تک جو ہے اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں، اور مجھے ہمت بھی دے تاکہ دوسری دعا میں مجھے ہمت دے اللہ کہ میں ان کے خدمت بھی کر سکوں. تیسری دعا، اگر میں دنیا سے چلے جاؤں تو آپ کے اہل بیت کی محبت میں مروں. تین دعائیں کر رسول اکرم نے قبول ہو گئی. تو سوال پیدا نہیں جو رسول اکرم دعا کرے اور قبول نہ ہو، گارنٹی ہے. لہذا کسی نے سوال کیا فضا سے، دوسروں نے مال دولت مانگا، یہ چیزیں مانگے، وہ چیزیں مانگا، تم کیسے عقل مند ہو، کیسے بیوقوف ہو، تم کیا مانگا تم نے؟ کم سے کم جنت تو مانگ لیتی. تو جناب فضا کا جواب، تم کیسے انسان ہو، کیسے سوال کر رہے ہو؟ جنت میں تو میں رہ رہی ہوں، جنت کے کھانا ہر چیز میں یہاں پر کھا رہی ہوں، کون سا جنت؟ تو آپ بتائیں حقیقت بیان کی جناب فضا نے. یار بھائی جو اہل بیت سے تمسک رہے اور ان کے خدمتگار ہو وہ جنت کی میں ہوگا نہ کھائے تو اور کہاں سے کھا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جنت سے کچھ ہو رہے ہیں جو ہے کوئی تحفہ تحائف لے کے حاضر خدمت ہو جناب سیدہ کی در پہ. تو اس میں ایک کچھ کھجوریں لائے تھی، تو جناب سیدہ نے بابا کے حصے میں بابا کو عطا کر دی. ابو الحسن کے حصے ان کو دے دیے، حسنین کے حصے ان کو دے دیے. لیکن ایسے ہستی ہے نا جناب فاطمہ زہرا، وہ ہستی جو امامت اور رسالت کو ملانے والا ہستی ہے، معمولی ہستی نہیں ہے فاطمہ زہرا.
تو خادموں کو بھی برابر حصہ خادموں کو بھی عطا کر دی. اب تھوڑا سا حصہ جو باہر جو جھاڑو دینے والے جو ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم کا فرمان ہے سلمان من اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، تو وہ تو باہر تھے نا، باہر جھاڑو دیتے، باہر اس کا تو اپنا ڈیوٹی ہے، یا تو اس کا ایک ڈیوٹی ہوتا ہے مسجد میں، وہاں اگر کوئی غلط کام ہو تو اس کو پکڑ کے در زہرا پہ لانا، یا کوئی سائل ہو جو معروم ہو رہا ہو مسجد سے تو اس کو لانا در زہرا پہ تاکہ وہ خالی ہاتھ نہ جائے، یا ادھر در زہرا پہ جھاڑو دینا. اس کے دو کام ہیں. لہذا سلمان کے حصہ لا کے ہم نے عطا کر دی سلمان کو. تو سلمان وہ سلمان ہے جو پورے دنیا میں گھوم چکا ہے. بھائی کبھی کسی کا ہاتھ جو ہے غلام رہا، کبھی کہیں رہا، کس ملک میں گیا سلمان. آخر میں کسی کے ہاتھ سے رسول اکرم نے خرید کے لایا تھا، غلامی سے جو ہے خرید کے لا کے اپنے خدمتگار بنایا تھا سلمان. اب اس سلمان کو جب عطا کی جناب سیدنا کھجوریں، تو سلمان نے کھجور ایک دو کھول کے وہ حیران ہو گیا کہ سوال کیا سیدہ کھجوریں میں نے تو دنیا میں جہاں جہاں گھوما ایسے کھجور میں نے نہیں دیکھا. حیران. تو جناب سیدہ نے جواب دیا کہ سلمان 3 حوریں آئی تھی جنت سے، وہ کچھ تحفہ لے کے آئے تھے، وہی تحفہ میں نے تمام کو حصہ دے دیا، تم بھی تو ہم میں سے ہے نا، لہٰذا تمہارے حصے کے کھجور ہیں. اور سلمان سن لے، اس میں 3 حوریں آئے تھے نا، ایک تمہارے زوجہ، ایک مرداد کی زوجہ، ایک ابوذر کی زوجہ. سلمان آپ کے ایک خاتون ہو رہی ہے، وہ تمہارے زوجہ، تمہارے نام سے منسوب ہے جنت میں. تو فوراً سوال کیا سیدہ یہ بتا، وہ آپ کے سامنے کنیز بن کی بیٹھی تھی یا ہور بن کی بیٹھی تھی؟ سلمان کیا ہوا، وہ جنت صاحب مہمان ہے، اگر میرے برابر میں اگر بیٹھا تو کیا حالت ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ آپ کے برابر میں اگر بیٹھے تو میں جنت میں بھی قبول نہیں کروں گا. یہ مقام ہے عزاداروں کے جو ہے، اس فرش عزا کا مقام جو ہے خدا کی قسم قاسم اللہ کے برابر ہے. جہاں وہ ہستیاں تشریف آتے. تو آج اس مظلوم کے جوان بیٹے کے مصیبت کے لیے آپ اسے فرصت دینے کے لیے آئے ہیں، تو وجدان پاک بھی تشریف لائے نا اس فرش عزا پہ. حسین کے اس جوان بیٹے کے تعزیت پیش کرنے کے لیے حسین کے ماں زہرا نہیں آئے ہوں گے، جس کے شبیہ ہے وہ تشریف نہیں لائے ہوں گے. تو یہ فرش عزا، اس کا مقام جو ہے ظاہر حسین اور عزادار حسین، اس کا مقام بہت بلند ہے. تو اذان گرامی مقدر چند جملے عرض کرنا ہے. اتحاد بین المسلمین، ہر کوئی دائی ہے نا اتحاد بین المسلمین کا، اچھی بات ہے، لیکن اتحاد کا نام جو ہے انضمام نہیں ہے. اتحاد کا مطلب تمام انسانوں میں اتحاد ہونا چاہیے. دیکھو شیعہ سنی جو ہے خدا کی قسم یہ دونوں عزادار ہیں. نام لیتے ہیں شیعہ سنی کا، سنی شیعہ کا لیتے ہیں، لیکن یہ دونوں کے جو ہے دماغ میں یہ کام نہیں آ رہا کہ ہم دونوں ایک ہیں. دونوں رسول کے سنت پہ چلنے والا ہے، دونوں رسول کی پیروی کرنے والا ہے، رسول کے اہل بیت کی پیروی کرنے والا ہے. اتفاق نہیں ہو سکتا، ان سے نہیں ہو سکتا. ایک معیار ہے ہمارا، اس معیار میں جو ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، جس فرقے کے تعلق رکھنے والا ہو، ایک ہی ہمارا نقطہ نظر ہے. وہ کیا ہے؟ یہ شاہ جو ہے دشمن اہل بیت ہے یا محب اہل بیت ہے؟ بس یہ ایک ہی نقطہ ہے. اگر محب اہل بیت ہے تو وہ ہندو ہو، جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، اسے ہمارا جو ہے اتحاد اتفاق اس سے. اگر دشمن اہل بیت ہو تو قیامت تک اس سے جو ہے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا.
جو ہے جو بھی کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا غرض و غایت ہوتا ہے اس کے. بھائی کوئی غرض و غایت ہوگا تو کوئی کام کرے گا. آپ یہاں جو ہے مجلس میں تشریف لایا تو کوئی غرض ہے نا. بھائی فرش عذاب میں آیا جناب سیدہ کو مرسا دینے کے لیے, درس و تدریس سننے کے لیے, تہذیب نفس میں چلنے کے لیے, جو ہے اس کو مشق کرنے کے لیے, اس کو درس دینے کے لیے آیا. یہ یونیورسٹی ہے, یہ وہ یونیورسٹی ہے جو وائل یونیورسٹی, ایک یونیورسٹی ہے آپ کو جو ہے جامعہ کراچی, وہاں پر ایم اے کا جو ہے وہاں کلاس پڑھا رہے ہیں. ایک چھوٹا بچہ چلے جائے پہلے کلاس کا تو پلے پڑے گا اس کا. لیکن یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں بچہ ہو, جوان ہو, بزرگ ہو, سب کو جو ہے جتنا بھیج دینا چاہے اتنا بھیج مل جاتا ہے. تو جو کچھ ہم نے کرنا ہے نا, انسان جو کوئی کاروبار کرے, کوئی نوکری کرے, کوئی مکان بنائے, کوئی جو کچھ کرے اس کو کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے. اسی میں جو اولاد, ماں باپ جو اولاد کی پرورش کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اس لیے کہ وہ جوان ہو جائے اور کمائے, کھلائے, نوکری کرے, ہمیں پیسے لا کے دے. اگر یہ غرض ہو تو یہ ذلیل ترین غرض ہے. جوان ہو کے کما کے ہمیں کھلائے, بس یہ غرض ہو تو یہ ناقص ترین غرض ہے. اگر یہ غرض ہو کہ بھائی اس کی تربیت ہم اس لیے کریں گے, اس ذات اکبر کی امانت ہے ہمارے پاس, لہذا ہم اس کو جو ہے ایسے تربیت کروں, تہذیب نفس میں ایسے اس کو لا کے فائز کروں تاکہ یہ بندگان خدا کے کام آ جائے, محلے والوں کے کام آ جائے, ملک کے کام آ جائے, ریاست کی کام آ جائے, اور سب سے بڑی چیز خدا کی کام آ جائے. اس مقصد کے اگر اولاد کی تربیت کرے تو یہ تربیت آپ کی جو عبادت ہے, کیونکہ آپ خدا کے امانت سمجھ کے اس کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ یہ خدا کے کام آ جائے. غرض ہے نا آپ کے یہ غرض ہو تو اب اس ذات اکبر کے کیا غرض ہوگا, وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی غرض ہوگا نا. بھائی آپ کا غرض جو اولاد کی تربیت کرے تاکہ جو اس ذات اکبر کے کام آ جائے, خدا کے کام آ جائے, اور خدا جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی غرض و غایت ہوگا نا. ہم انسان کیا حیثیت ہے ہمارے اس خالق کے نزدیک, لیکن مخلوق کا کوئی غرض و غایت ہو تو وہ خالق جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی غرض و غایت ہوگا. لیکن اس ذات اکبر کا غرض و غایت کیا ہے, وہ اپنے ذات سے متعلق نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب آپ کے لیے کر رہے ہیں. اس کا غرض و غایت آپ کو تزکیہ نفس کی منزل پہ لانا تاکہ آپ فلاح پاؤ. بے پورے کائنات خلق کیا, کس کے لیے خلق کیا؟ انسان کے لیے, انسان کے فائدے کے لیے نا. یہ جو کچھ آپ کھا رہے پی رہے, یہ جو پھل باغات, تمام چیزیں آپ کے فائدے کے لیے, سورج آپ کے فائدے کے لیے, چاند آپ کے فائدے کے لیے, زمین بچھا آپ کے فائدے کے لیے, سمندر بنایا آپ کے فائدے کے لیے, سب اس انسان کے فائدے کے لیے. پھر فرمایا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, جنات اور انسان کو میں نے خلق کیا اپنے عبادت کے لیے. اب غرض مقصد عبادت, تو پھر یہ انسان جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اس ذات اکبر کچھ فائدہ ہے؟ بھائی فائدہ تو اس انسان کا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں خلق کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنے عبادت کے لیے. تو پھر فائدہ پھر اسی انسان کا, تاکہ یہ انسان جو ہے ہدایت پا جائے, اور ہدایت پا کر اس مقام پہ جو ہے تہذیب نفس کے اس مقام پہ آ جائے تاکہ اس کو میں نجات دے دوں. یہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے خلق کیا. ایک شخص نے سوال کیا فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے, فرزند رسول یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا, انسان کے فائدے کے لیے خلق کیا, تو یہ سانپ بچھو جو ہے یہ تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے, یہ کیوں خلق ہے؟ یہ انسان کے فائدے کے کام دے گا. تو فرمایا ارے تجھے نہیں پتا
یہ تمہارے فائدے کے لیے بہت فائدے کے کام دیتے ہیں سر. یہ سام بچھو تمہارے انتہا فائدے کے لیے ہے. حضرت رسول کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ زمین سے ایک ایسے بخارات نکالتا ہے جو انسان کے لیے مضر ہے. خلق عالم نے ان دونوں کو خلق کیا تاکہ جو ہے وہ زہریلے اثرات جو ہے اپنے اندر جذب کر کے اور یہ ہوا جو ہے فلٹر کر کے انسان تک پہنچا دیتا ہے. یہ ڈیوٹی ان دونوں کا ڈیوٹی ہے. یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. تو کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا. تو فرزند رسول ہر چیز جو ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے. یہ بیماری بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے. تو میں بیمار تھا, یہ میرے لیے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا بہت زیادہ. ورنہ تجھے بیمار کر کے تجھے بچایا ایک ایسے بڑے گناہ سے. دیکھو جس وقت تو بیمار تھا ابن زیاد کا حکم آیا تھا ہر کوئی جو ہے جوان ہو سوائے بزرگ اور بچے اور خواتین کی اور بیماروں کے سب کربلا پہنچ جائے. نہ پہنچے تو اس کے گھر غرق کر دے گا, آگ لگا دے گا, اس کے بچے جو اسیر کرے گا. یہ حکم آیا تھا. تو اس وقت بیمار تھا. اللہ عالم نے تجھے بیمار کر کے بچا لے. اگر تو کربلا جاتا تو فرزند رسول کے قاتلوں میں شمار ہو جاتا. نہ جاتا تھا تیرے گھر جلا دیتا. تو دو بلاؤں سے اللہ کا عالم نے تجھے بیمار کر کے تجھے بچا لیا. سارے چیزیں انسان کے فائدے کے لیے, تاکہ یہ انسان جو ہے زیادہ بر کوئی فائدہ نہیں, صرف اسے انسان کے فائدہ ہے. تاکہ یہ تہذیب نفس کے مقام پہ آ جائے, فلاح آ جائے. پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا؟ لقد رسولنا تترا. اس کے ہدایت کے لیے برابر رسول آتے رہے. یہ انسان کو تہذیب نفس کے مقام پہ فائز کرنے کے لیے لگاتار رسول بھیجتا رہا. لقد رسولنا تترا, عرصہ بھیجتے رہے رسول, آتے رہے رسول. جب آخری منزل جب آیا تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اب آگے سے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جب آخری منزل آیا تو فرمایا کہ اب میں ایسے رسول بھیج رہا ہوں جو تمہارے تزکیہ نفس بھی کرے گا, تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا, حکمت کی تعلیم بھی دے گا, تمہارے تزکیہ نفس بھی کرے گا. اب ایسا رسول ہمارے تزکیہ نفس کے لیے اگر آ جائے اور پھر بھی اگر انسان جو ہے اس مقام میں فائز نہ ہو تو وہ انسان خسر دنیا والآخرہ. جب یہ رسول آیا انسانوں کے ہدایت کے لیے, اس رسول نے کیسے ہدایت کری, کس انداز سے ہدایت کری اس رسول نے؟ ایک مقام وہ آیا بھائی کفار مشرکین ہم تعریف کر رہے ہیں مشرکین کی, کیوں؟ رسول کی بات مان لی انہوں نے. اگر نہ مانتے تو یہ عرب جو ہے کیسے مسلمان ہو گئے؟ مشرکوں نے رسول کی بات مان لی, مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو رسول نے ایک جملہ پھر کہا, بھائی پہلے مشرک تھا, رسول نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس میں تمہارا فائدہ ہے, فلاح پا جاؤ گے. مان لیا, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گیا کے بعد رسول نے کہا نماز پڑھو, نماز پڑھ لی. رسول کہا روزہ رکھو, روزہ رکھنا شروع کر دیا. رسول کہا زکوٰۃ دے دو, زکوٰۃ دینا شروع کر دیا. اب ہو گیا نا پکا مسلمان. پھر رسول نے کہا خمس دے دو, خمس بھی دینے لگ گیا. پھر رسول کہا حج کرو, حج پہ بھی چلا گیا. اب ہو گیا مکمل مسلمان, حج بھی ہو گیا, مکمل ہو گیا نا. اب واپس آتے ہوئے رسول نے راستے میں ایک جگہ پہ آ کر روک لیا. اب اتنے سارے کام میرے کہنے پہ کر لیا تو اب ایک معمولی کام رہ گیا.
جو آگے گیا تھا وہ واپس بلایا، آ جاؤ حی علی خیر العمل۔ جب بلال نے آواز بلند کی نا حی علی خیر العمل، انہوں نے کہا یہ کون سے خیر عمل ہے؟ بھائی اتنے سارے کام ہم کرتے آئے چھپے، ہم یہ کون سے نیک عمل ہے؟ واپس آ گیا، حیران ہو کے واپس آ گیا۔ جو پیچھے سے آ رہے تھے بیچارے، جو کمزور تھے، جن کی سواریاں کمزور ہیں، جو غریب ہیں، وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں نا، جو غریب بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، باقی جو پھٹ اپنا گاڑی سٹارٹ کیا چلا گیا، ان کے انتظار کرتا رہا۔ جب وہ بھی آ گئے تو کہا کہ بھائی اردو کو بھلا اتار کر اس کو ممبر بنا دیا جائے۔ اس سلمان اس رسول کو امتی ہے، وہ سلمان جو ہے اس کا وزیر، جس کے بعد تھوڑا سا علم ہے، کتاب میں تھوڑا علم ہے، اس تھوڑے علم سے جو ہے تخت سبا جو ہے، تخت بلقیس جو ہے، کہاں سے اٹھا کر کہاں لے کے آیا۔ لیکن یہاں جو ہے ایک اشارہ کرتا اپنے وزیر کو، جس کے بعد پورے علم ہے، پورے کتاب کا علم ہے، اس کو ایک اشارہ کر دیتا تو مدینے سے ممبر منگوا سکتا تھا، ایک اشارہ کرتا تھا تو عرش سے ممبر آ سکتا تھا۔ لیکن ذہنوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ بول جائیں گے، یہ جو ہے بہت ان کی ذہن کمزور ہے، فوراً بول جاتے ہیں، اس وجہ سے ایسا کام کر دیا قیامت تک جو ہے ان کی دماغ سے نہ نکلے، فلانوں کو ممبر بنوا کر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو اعلان کرنا تھا اعلان کر دیا۔ تو بھائی جب یہ سارے کام رسول کی کہنے پہ کر لیا، تو اب یہ ایک کام، آخری کام جو ہے یہ کر لیتا تو مکمل مومن بن جاتا، نہیں بنتا؟ یہاں آگے ہٹ گئے، یہ بتاؤ یہ اپنے طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ سوال کرنے لگا الٹا رسول سے۔ جنہ دل میں جو ہے کیا کیا بیماریاں ہوتے ہیں انسانوں کے، اپنے طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اب رسول کو بھی جو ہے تھوڑا سا جلال آ گیا، بھائی میں جو کچھ کیا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ آئے تو بھول گئے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی کے بغیر میں کوئی کلام کو جھک بھی نہیں دیتا، تو اتنا بڑا کام میں کیسے کرتا؟ لگا تو پھر اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اوپر سے عذاب آ جائے، آ گیا عذاب۔ حالانکہ اللہ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ ان میں ہے میں عذاب نہیں بھیجوں گا، لیکن کچھ ایسے کام ہو جاتے جہاں مجبوری ہوتا ہے عذاب بھیجنا ہی پڑتا، عذاب بھیج دیا۔ تو اذان گرام خاطر جو اب اپنے جو موضوع جو ہے اس پہ چل رہا تھا کہ ایسے تزکیہ نفس کرنے والا رسول آ جائے تو پھر انسان کس مقام پہ پہنچے گا۔ لیکن میں آپ سے عرض کر دوں بھئی یہ ناصر بھائی جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ناصر بھائی کے۔ آپ کہیں گے بھائی آپ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ جو ہے شاہد بھائی کا بھائی ہے، اپنے باپ کا بیٹا ہے، کچھ بچوں کا باپ ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا ماموں ہے، بہت سارے رشتہ داریاں ہیں اس کا۔ یہ صرف ناصر بھائی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے بہت لمبی کہانی ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت اکبر کا فرمان وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد نہیں ہے بس سوائے رسول کے، محمد سوائے رسول کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بار الہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے نا، وہ حضرت اکبر سے سوال کرے بار الہ یہ جو رسول ہے یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، مولا علی کا بھائی ہے، جناب سیدہ کا بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے۔ یہ کہاں گئے سارے رشتہ دار ہیں؟ جو رشتہ دار یا جوڑنے والا جو ہے وہ خود تمام رشتوں کو توڑ رہا ہے۔ بھائی رشتہ اسے زیادہ اکبر نے جوڑا نا انسانوں کا، کسی کو ماموں بنایا، کسی کو دادا بنایا، کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو بیٹی بنا دی۔
رشتہ وہی ذات اکبر جو ہوتا ہے، لیکن وہی ذات اکبر جو ہے تمام رشتوں کو توڑ کر فرما رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد سوائے رسول کی کچھ بھی نہیں ہے۔ لفظ اللہ جو ہے جیسے کہ سورہ عصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے۔ پھر آگے کیا لگا ہے؟ اللہ کا مطلب سوائے اس کے نہیں، اللہ کا مطلب۔ اب یہاں وَأَمَّا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے۔ تو یہ تمام کی جو رشتہ داریاں ہیں یہ ذات اکبر نے خود ہی ختم کر دیا، سارے رشتہ داریاں سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے محمد۔ اب محمد رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہی محمد اگر بیٹی کے تعظیم کے لیے اگر کھڑے ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہنا محمد کھڑے ہو گئے، بابا کھڑے ہو گئے، بلکہ رسالت کھڑی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ تو اگر بیٹی کی تعظیم کے لیے اگر کھڑے ہو جائے تو یہ نہیں کہنا کہ بابا کھڑے ہو گئے، بلکہ رسالت کھڑی ہو گئی۔ اگر بھائی کو اگر کندھے پہ اٹھا کر خانہ کعبہ میں اگر بلند کیا تو یہ نہیں کہنا کہ بھائی کو بھائی نے اٹھایا، بلکہ رسالت نے امامت کو بلند کیا۔ اگر حسنین کے لیے ناقہ بن کے تو یہ نہیں کہنا نانا ناقہ بن کے، بلکہ رسالت ناقہ بن کے۔ تو اگر کسی سے چچا سے اگر مدد مانگے تو یہ نہیں کہنا کہ محمد نے مدد مانگی، بلکہ رسالت نے مدد مانگی۔ اگر کسی کے گھر میں 40 سال پلتا رہا، تربیت ہوتا رہا، تو یہ نہیں کہنا کہ چچا نے جو ہے تربیت کی، بلکہ رسالت کی تربیت جو ہے امامات کے مقدر نے کر دی۔ اب ابو طالب کے اوپر الزام لگانے والوں یہاں سے اندازہ لگاؤ، رسالت پلتا رہا ابو طالب کے گھر 40 سال، جو ایمان نہیں لایا تو 40 سال جو ہے یہی تو ایک مقصد یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ رسول جو ہے 40 سال بعد نبی بنے۔ بھائی 40 سال ابو طالب کے گھر کھاتے رہے، اگر ابو طالب خدا نخواستہ اگر ایمان نہیں لائے تو رسول جو ہے نعوذ باللہ پھر حضرت عیسیٰ افضل ہوں گے۔ بھائی حضرت موسیٰ جو ہے اس نبی کا امتی ہے، خاتم النبیین اس کا امتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس موسیٰ کے لیے جب بچپنے میں جو ہے دودھ پلانے کے لیے فرعون نے عورتیں بلایا گیا، تو وہ بچہ جو ہے حرمنا مراضیہ، ہم نے حرام کر دیا تھا موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کے دودھ، بچپنے میں حرام کر دیا، حرام سمجھ کے کسی کو دودھ ہی نہیں پی رہے وہ بچہ، لیکن یہاں 40 سال کھاتا رہا جس کے گھر پہ اس کے اوپر الزام لگا رہے۔ تو وما محمد الا رسول، یہ محمد سوائے رسول کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سارے رشتے اس ذات اکبر نے خود مٹا دیا، سوائے رسول کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ رسول جو ہے کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ باپ کھڑے ہو گئے بیٹی کی تعظیم کے لیے۔ تو وہ رسول انسان کی تزکیہ نفس کے لیے آ جائے تو وہ انسان کس مقام پہ فائز ہونا چاہیے۔ تو آیت جو ہے یہاں ختم نہیں ہو، آیت تھوڑا سا آگے اور جانا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ بھائی یہ رسول اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے، تو اب یہ رسول بھی اگر چلے جائیں تو تم واپس پلٹ جاؤ گی، تم کافر ہو جاؤ گی۔ حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن کا فرمان ہے کہ اگر یہ رسول اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے اور جاتے رہے تو اگر یہ رسول بھی جو ہے اگر یہ دنیا سے چلے جائے یا قتل ہو جائے تو تم کافر ہو جاؤ گی، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ ذات اکبر فرما رہا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔
اگر یہ رسول چلے جائے، اب رسول تو دنیا سے پردہ کر گئے نا، تو مطلب کافر ہو گئے؟ بھائی قرآن کا دعویٰ ہے کافر ہو جاؤ گے، اب بتاؤ محمد تو دنیا سے پردہ کر چلے گیا، کافر ہو گئے؟ نہیں ہوا کافر. کہیں اور کافر ہو گئے؟ کہیں بھی نہیں ہوا. رسول دنیا سے پردہ کر گئے لیکن کوئی بھی کافر نہیں ہوا. تو اب یہاں سے جو ہے پھنس جائیں گے، اگر صحیح راستے پہ نہیں چلے نا تو پھنس جاتا ہے. یہ جو آیت میں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ، رسولوں سے وعدہ لے لیا. پرسوں میں نے عرض کیا تھا، آیت جو ہے دیکھیں قرآن کے اندر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ. تو جو پڑھے لکھے ہوتا ہے نا، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ مطالعہ ضرور کرتا ہے دوسروں کتابوں کا، ہر کتابوں کا مطالعہ ضرور کرتا ہے. روم کا بادشاہ اس نے مطالعہ کیا قرآن کا، مطالعہ کرنے کے بعد اس نے غور و فکر کیا نا، انسان غور و فکر کر کے اس نے کہا یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن کے اندر یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لے لیا، اس رسول کے نصرت کا، اس رسول پہ ایمان لانے کا وعدہ لے لیا اللہ نے. تو اس رسول کی زندگی میں تو کوئی نبی جو ہے، کتنے لاکھوں نبی تو انتقال کر چکے ہیں، ہزاروں نبی دنیا سے جا چکے ہیں. یہ کیسے ایک مقام میں جو ہے تمام اکٹھے کیسے ہو گئے؟ یہ تو دنیا میں آج کسی تاریخ میں سنا نہیں ہے، کسی کتاب میں دیکھا نہیں ہے. وہ بادشاہ جو ہے سمجھدار بادشاہ ہے، اس نے خط لکھ دیا کہ بھائی مجھے یہ وضاحت کر کے بھیج دے، یہ جو تمام انبیاء جو ہے کب اکٹھا ہو گیا دنیا میں، یہ بتا دیجئے مجھے. واقعاً یہ جو مفسر قرآن ہو، معصوم ہو، اس کے علاوہ کسی کے دماغ میں آنے والا بات نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں کوئی اکٹھا ہوا ہی نہیں ہے. قیامت کے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. بھائی قیامت کے کیسے سوچیں گے؟ جو عقیدہ لے کے بیٹھا ہے کہ رسول 40 سال بعد نبی بنتا ہے، دنیا میں آنے کے 40 سال بعد نبی بنتا ہے، تو وہ کیسے سوچیں گے یہ رسول جو ہے کب سے رسول ہے؟ پریشان ہو گئے. اس نے جو خط لکھا وضاحت کر کے مجھے بھیج دیجئے گا. اب جو دربار میں آ گئے تو پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ تو صحیح تو کہہ رہے یہ بندہ کہ دنیا میں کہاں کرو گے اتنے نبی؟ آدم کب سے انتقال کر چکا، نوح کب سے انتقال کر چکا، ابراہیم کب سے انتقال ہو چکا، اسماعیل کب سے انتقال ہو چکا، اسحاق کب سے انتقال ہو چکا، ادریس کب سے انتقال ہو چکا، زکریا کب سے انتقال ہو چکا، یحییٰ کب سے شہید ہو چکا. کہاں سے اکٹھا ہو گیا دنیا میں؟ پریشان ہو گیا. ویسے ایسے کرو، کیونکہ وہ خالق دو کہ یہ غلطی سے آ گیا قرآن کے اندر، یہ آیت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلطی سے آ گیا اس کے اندر. درود پڑھے محمد والے. یہ ہے مسلمانوں کے ذہنیت. جو وارث ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے یہ آیت کہاں نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، اس کو پتا ہوتا ہے. جو مفسر قرآن ہوتا ہے، جو وارث قرآن ہوتا ہے، اور جو قرآن کے جو قاری ہوتے ہیں اس کو کیا معلوم کہ کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا. وَالَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پڑھتے جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کیا. تو کہا کہ بھائی ایسا کرو، اس کو قرآن سے نکال دو اور اس سے لکھ دو کہ یہ غلطی سے قرآن کے اندر آ گیا تھا، کہ قرآن کی آیت نہیں ہے. تو یہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، سلمان فارسی اس کے دو کام ہوتا تھا، یا تو وہاں جھاڑو دے دے یا مسجد میں خیال رکھے کہ کوئی کہیں جو ہے قرآن اور اہل بیت کو کہیں جو ہے بات نہ آ جائے. لہٰذا سلمان کھڑے ہو کے کہا کہ ہر مشکل میں جا کے وہاں سے مدد مانگتے ہو، تو اب یہ مشکل وقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو شہید کرنے لگے، قصائی بن گئے. چل وہاں جا کے مشکل کشا کے بعد جا کے مشکل کشائی کرو. وہاں چلے گئے. یا علی بتائیں
یہ آیت جو ہے ہمارے دماغ میں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ بتائیں کہ دنیا میں کب کٹے ہو گئے تمام انبیاء؟ ایک وقت میں تمام انبیاء کہاں سے کٹے ہو گئے؟ اس آیت میں جو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ لیا تمام انبیاء سے اس رسول کی مدد کرو، اس رسول کے جو ہے اقرار نبوت کا اقرار کرو، اس کے بھائی کے ولایت کا اقرار کرو۔ مولانا فرمایا یہ دنیا کا واقعہ نہیں ہے، یہ عالم الس میں خلق اللہ کا وعدہ لیا تھا۔ عالم الس میں تمام انبیاء نہیں ہے تو کہاں گیا تمام انبیاء؟ تمام انسان، تمام انبیاء ایک وقت میں جو ہے عالم الس میں خلق اللہ نے وعدہ لے لیا۔ لہذا انبیاء سے بھی وہاں سے وعدہ لیا، اس نبی کے نبوت کا اقرار لیا، اس کے بھائی کے ولایت کا اقرار لے لیا اور اس کی کتاب کا اقرار لیا، تب ان کو نبوت عطا کیا خلق عالم میں۔ تو آیت جو ہے پلے نہ پڑے تو اس قرآن کے اوپر بات نہ ڈالو، خود کو دماغ میں تو جو مفسر قرآن وارث قرآن ان سے سوال کیا کرو۔ تو اب یہاں پر جو ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن رُّسُلٍ، رسالت ملنے سے پہلے اس رسول کو جو ہے اقرار کرنا ہے، سب نے کر لیا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ رسول جانے سے اگر دنیا سے چلے گیا، جیسے پہلے جو رسول چلے گئے دنیا سے، تو اگر یہ رسول بھی گئے تو تم جو ہے کافر ہو جاؤ گے، لیکن کافر کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک محمد گیا دنیا سے، دوسرا محمد آیا، دوسرا محمد گیا، دوسرا محمد آیا، تیسرا محمد گیا، چوتھا محمد آیا، چوتھا گیا، پانچواں محمد آیا، ایک محمد اب بھی ہے جس کا انتظار ہے دنیا کو۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند صلوات۔ تو محمدوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے قیامت تک۔ حضرت اکبر کا عدل ہے کہ اس انسان کی ہدایت کے لیے انسان کے آنے سے پہلے انتظام کیا تھا، جیسا آدم کو بھیجا، لہذا جب تک یہ دنیا قائم ہے اس انسان کی ہدایت کا ذمہ حضرت اکبر کا، لہذا قیامت تک کے لیے جو ہے ہادی رہے گا۔ ہادی بعد میں جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا تب ہادی جائے گا اس دنیا سے۔ یہ عدل ہے حضرت اکبر کا، ذمہ داری ہے حضرت اکبر کا کہ انسان کو جو ہے کل کو یہ موقع نہ ملے، ورنہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس وجہ سے ہم سے غلطی ہو گئے، پتہ نہیں تھا، یہ نہیں کہہ سکیں گے۔ ہدایت کا انتظام کیا انسان کے آنے سے پہلے، خوراک کا انتظام کیا انسان کے آنے سے پہلے، لہذا انسان کو جو ہے یہ جواب نہیں ملتا کہ بھائی کل کو جو ہے ہم اللہ کے سامنے جا کر عذر پیش کریں، ہمیں پتہ نہیں تھا اس وجہ سے ہم سے غلطی ہو گئے، نہیں۔ تو ایسا رسول بھیجا کہ اس کا تزکیہ نفس بھی کرے، کتاب حکمت کی تعلیم بھی دے۔ وہ رسول اگر ہمارے تربیت کرے، تزکیہ نفس کرے تو ہمیں کس مقام پہ ہونا چاہیے؟ تو اگر یہ رسول بھائی قول رسول واجب ہے یا نہیں ہے، پھر رسول بھائی اس رسول نے آگے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ پہلے جو جملہ کہا یہی کہا نا، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ کلمہ پڑھو تمہارے فلاح ہے اس کے اندر۔ اب وہ رسول کیا کہہ رہے؟ لا الہ الا اللہ، تم لوگ اللہ کو ایک مانو۔ اب ایک شخص وہ نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، کیا ہو گیا؟ وہ شخص کافر ہو گیا نا، جو رسول کہے اللہ ایک ہے نہیں مانا ہے، کافر۔ اگر وہ رسول کہے قیامت آنے والا ہے، ایک شخص نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، تو کیا ہوا؟ وہ شخص کافر ہو گیا نا۔ بھائی رسول نے کہا قیامت آئے گی، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، کیا ہو گیا؟ وہ شخص کافر ہو گیا۔ ایک شخص رسول نے کہا نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھ رہے نا، رسول پڑھ رہے، رسول نماز پڑھ رہے، ایک شخص جو نہیں پڑھتا، تو کیا وہ کافر ہو گئے؟ کافر نہیں، وہ فاسق کہلائے گا۔ نماز نہیں پڑھے گا فاسق کہلائے گا۔ قول رسول کا انکار کافر، فعل رسول کا انکار فاسق کہلائے گا، کافر نہیں کہیں گے۔
رسول نے روزہ رکھا، ایک شخص نہیں رکھا، کافی نہیں کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے۔ فعل رسول کا انکار گناہگار، فاسق کا مطلب گناہگار۔ لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں رسول نے پہلے فعلان دکھا دیا، ہاتھ بلند کر کے فعلان دکھا دیا، اور اس کے بعد قولاً کہہ دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اب قولاً بھی دکھا دیا، فعلان بھی دکھا دیا۔ اب وہاں سے اگر کوئی نہ مانے تو کیا ہوگا وہ انسان؟ قول رسول کا بھی انکار، فعل رسول کا بھی انکار۔ آیت کریمہ میں نے پہلے عنوان قرار دیا تھا نا، اس آیت کے جو ہے آخر میں یہ بھی ہے، قوم سمود ان کا عذاب کیوں آئے؟ اس وجہ سے عذاب آیا کہ رسول نے کہا تھا یہ ناقہ جو ہے اللہ کی ناقہ ہے، صالح کا اونٹنی۔ قوم صالح میں جو عذاب آیا اس وجہ سے عذاب آیا، نبی نے کہا تھا یہ اونٹنی جو ہے اللہ کی اونٹنی ہے۔ بھائی اللہ نے نہ کبھی اس پہ سواری کی، نہ اس کا دودھ پیا کبھی، تو اللہ کے کیسے ہو گیا یہ اونٹنی؟ لیکن نبی کہہ رہے کہ اللہ کو اونٹنی۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ اونٹنی اگر 5 کلو دودھ دے تو یہ اس کا استطاعت ہے، صلاحیت ہے، لیکن اگر وہ اونٹنی جو ہے 50 سے اگر دودھ دے دے تو منسوب ہو گیا نا اللہ سے، اللہ سے منسوب ہو گیا۔ بھائی اس میں جو ہے غیر معمولی صلاحیت ہے، 50 سے دودھ دے رہے تو اللہ سے منسوب ہو گیا۔ تو اس طرح بیت اللہ اللہ سے منسوب، یہ سارے چیزیں مان جائیں گے، سارے کے اٹھنے مان جائیں گے، یہ اللہ کے اٹھنے ہے۔ نہیں مانیں گے تو ایک چیز نہیں مانے گا، بھائی ایک شخص جو ہے ایک دروازہ جو ہے آپ جا کے کھول لیں، یہ آپ کا اپنے ہمت ہے، لیکن ایک دروازہ جو ہے 40 آدمی مل کے کھول رہا ہے، وہ جو ہے ایک انگلی سے اگر اس کو دروازے کو کھول لے، اس کو توڑ دے، تقسیم کر دے، تو یہ اللہ کی صلاحیت ہے، لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ ید اللہ کہیں گے۔ نہیں مانیں گے ید اللہ نہیں مانیں گے، اس کو اٹھنے کو مانیں گے، ید اللہ کو نہیں مانیں گے، ید اللہ کو نہیں مانیں گے، وجہ اللہ کو نہیں مانیں گے۔ جان گرام خادر بہت اچھا سب مجالس، آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس کے بارے میں قول معصوم کی شبیہ رسول ہے۔ ایک ذاکر نجف اشرف میں مسائل بیان کرتا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب خواب میں آیا، فرمانے لگے بھائی مہدی نام تھا ذاکر کا، مہدی علی اکبر کا ذکر نہ کرنا، تو جو مسائل بیان کرنا چاہے کر لو، لیکن علی اکبر کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ علی اکبر کے ذکر کرنے سے میرے بھائی جو ہے غصے میں چلے جاتا ہے، میرے بھائی برداشت نہیں کر سکتا علی اکبر کا ذکر۔ حضرت علی اکبر، پتہ ہے علی اکبر کون سا ہستی ہے؟ علی اکبر وہ ہستی ہے جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو مظلوم کربلا اتنا اداس ہو گیا، بار بار جو ہے نانا کے روزے پہ جا کر فریاد کرتا رہتا، نانا کی ظاہری زیارت سے معروم ہونے پر۔ ایک مرتبہ عالم رویا، رسول اکرم نے فرمایا بیٹا حسین تمہارے رونا جو ہے مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ میرے شکل کا ایک بیٹا عطا کرے گا تجھے۔ حضرت رسول اکرم کی دعا سے شہزادہ علی اکبر پیدا ہوئے تھے۔ اب جب پیدا ہو گئے تو یثرب کا بادشاہ ہے، بھائی کائنات کا بادشاہ ہے، حسین سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ مبارکباد دینے کے لیے دنیا آنے لگے، حسین کے ہاں جو ایک فرزند پیدا ہوا ہے جو رسول کے شبیہ ہے، دنیا آنے لگے مبارکباد کے لیے۔ تو مظلوم کربلا نے جو بھی آتا ہے اس کو اسی کی حیثیت کے مطابق تحفہ تحائف عنایت فرماتے۔ ایک وقت ایسا آیا ثانی زہرا بھائی کے مبارکبادی کے لیے تشریف لائی، تو فرزند رسول نے فوراً جا کر ام لیلہ سے کہا ام لیلہ دیکھو جو بھی آئے نا میں سب کو خوش کر کے بھیج دیا، انعامات دے کے تحفہ تحائف دے چکا ہوں، لیکن اب میرے بہن ثانی زہرا آ رہی ہے، لہٰذا میرے بہن جا رہے تو جا رہے۔
عزادارو ام لیلہ سمجھ گئی بھجن رسول کا مقصد سمجھ گئی نا ام لیلہ. شان زہرا جب تشریف لائے تو ام لیلہ نے شہزادہ علی اکبر کو ہاتھوں میں لے کر عرض کرنے لگے شہزادی آپ کی قابل جو ہے میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی شے نہیں ہے. یہی شے میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہی ہوں. عزادارو شہزادہ علی اکبر وہ ہستی جب جھولے میں سلاتے تھے نا جناب ام لیلہ راتوں کو جا کے جب دیکھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جھولے کی ارد گرد ایک سایہ جو ہے گھوم رہی ہے. ایک سایہ جو ہر وقت علی اکبر کی جھولے کے ارد گھوم رہا ہوتا ہے. ام لیلہ پریشان ہو گئی. ارے کون ہے میرے بچے کے ارد گرد سایہ کی طرف گھومنے والے؟ مظلوم کربلا نے فرمایا ام لیلہ استغفر اکبر سو رہا ہے، میں ہوں حسین. عزادارو ام لیلہ نے کہا اے میرے والد کیا کر رہے اس وقت اس رات میں؟ فرمایا ام لیلہ میں کیا بتاؤں، میں سونے کی کوشش کرتا ہوں، علی اکبر کی محبت جو ہے مجھے سونا نہیں دیتا. عزادارو علی اکبر وہ ہستی ہے کہ جناب سوراب کو کتنا امید تھی کہ علی اکبر آ جائیں گے، بھیا اکبر آئیں گے، شادی کے موقع میں مجھے لینے کے لائیں گے. سورا انتظار کر رہی ہے آپ پہ. شہزادہ علی اکبر وہ ہستی ہمیں ابن مسلم کہتا ہے نا کہ یہ خیمے کا دروازہ 18 مرتبہ گرا، 18 مرتبہ کھلا. میں حیران ہو گیا یہ کون سا جو ہے شہزادہ نکل رہا ہے. عزادارو ہمیں ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ جو ہے خیمے کے پردے سے اٹھا میں نے دیکھا تھا اکبر علی اکبر کی جو ہے دامن تھام رہی ہے، کوئی بی بی دامن تھام رہی ہے. عزادارو اگر کوئی بڑی معظمہ اگر اکبر کو روک لیتی تو بازو تھام دیتے نا. یہ کون روک رہی تھی علی اکبر کو؟ بھائی اکبر ہمارے غریبی پر رحم کر، علی اکبر ہمارے مصیبتوں پر رحم کر. عزادارو یہ شہزادی سکینہ تھی. اگر بڑے بچے تو بازو میں ہاتھ رکھتے، کندھے میں ہاتھ رکھتے، لیکن وہ شہزادی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہی تھی نا. دامن پکڑ کے مدد کر رہے بھائی اکبر میرے یتیمی پہ رحم کر، میرے مظلومے پہ رحم کر. عزادارو وہ شہزادہ علی اکبر وہ ہستی ہے جب بابا کے پاس اجازت لے کے آیا تو کیسے اجازت دے؟ شفیع رسول ہے، نانک کی شفیع ہے، کیسے اجازت دے دے؟ عزادارو علی اکبر نے شفیع رسول تھا نا، لہذا ایسا انداز اپنایا بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ شفیع رسول کی جو چہرہ جو ہے بابا کی گود میں رکھ دیا. مظلوم کربلا فوراً کھڑے ہو کر اکبر کی بازو سے پکڑ لیا. بیٹا اکبر خبردار دوبارہ ایسا نہ کرنا، تمہاری شفیع میرے نانا کی شفیع ہے. عزادارو اجازت مل گیا نا علی اکبر کو تو سامنے مظلوم کربلا نے فرمایا بیٹا اکبر دیکھ تجھے پالا تیرے پھوپھی نے، پھوپھی سے بھی اجازت لینا ہے. عزادارو گیا علی اکبر کس انداز سے کیا؟ یہ شفیع رسول ہے نا، ہر انداز آ جاتا ہے علی اکبر کو. پھوپھی سے جا کے یہ نہیں کہا کہ پھوپھی جان مجھے مرنے کی اجازت دے دے. جا کہا پھوپھی جان مجھے یہ بتائے دادی زہرا کے مقام اور آپ کے مقام مجھے بتا دیجئے. عزادارو علی اکبر نے ایسا جملہ کہا شہزادی لاجواب ہو گئی. بیٹا اکبر کیا جملہ کہا تم نے؟ دادی زہرا اور میرے مقام. تو فرمایا تو پھوپھی اماں تو پھر ایسا کرو دادی کے بیٹے پہ آپ نے بیٹے کو قربان کر دیجئے. عزادارو جناب ایسا نا مجبور ہو گئی، اجازت دینے پہ مجبور ہو گئے. جب علی اکبر گئے نا اجازت لے کے جب چلے گئے تو مظلوم کربلا سے برداشت نہ ہو سکے، پیچھے دوڑتا ہوا علی اکبر تو گھوڑے پہ جا رہے لیکن مظلوم کربلا پیدل پیچھے دوڑ رہا ہے لیکن شہزادہ علی اکبر کو جو ہے بابا کے حالت دیکھ کر برداشت نہ ہو سکے. فرمایا بابا جان آپ نے تو اجازت دی تھی. بیٹا اکبر اگر تیرے جوان بیٹا ہوتا نا تجھے احساس ہوتا میرے دل میں کیا گزر رہا. عزادارو علی اکبر زخمی ہو کے گرے نا مظلوم کربلا سیلانے پہنچ گئے علی اکبر کے. کس طرح جو دین نکالا میں نہیں کہہ سکتا، میرے زبان میں جرا نہیں ہے اس لفظ کو میں ادا کروں، لیکن ایک وقت ضرور میں بیان کروں گا. ایک وقت ایسا آیا ایک طرف علی اکبر کی لاشیں رکھا، ایک طرف قاسم کے ٹکڑے رکھا.
نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا جان دیکھ لے حسین کی قربانیوں کو نانا جان دے دیجئے حسین کی قربانیوں کے آپ کے امت کی شفاعت کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ الحمدللہ علی القوم الظالمین پر الہا بحق چاہتا معصومین ہمارے اس خلیل اعمال کو بارگاہ مظلوم کربلا میں قبول منظور فرما پر الہا بحق چاہتا معصومین بحق بیمار کربلا بحق شہزادہ علی اکبر تمام نوجوانوں کو اپنے حفظ امان میں رکھ پر الہا بحق چاہتا معصومین بحق بیمار کربلا بحق اسیران کربلا جہاں جہاں عزادارِ مظلوم کربلا عزاداری پر مصروف ہے ان کی جان مانگے حفاظت فرما پر الہا بحق چاہتا معصومین دشمنان عزاداروں کو نیست و نابود فرما پر الہا بحق بیمار کربلا جو مومنین مومنہ بیماروں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما پر الہا بحق چاہتا معصومین دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما ماتم حسین